Now we are going to read 4 paragraphs of this chapter. Listen to me carefully. Several events, بہت سارے واقعات from his early adulthood, آپ کی جوانی کے ابتدائی دور کے illustrate, واضح کرتے ہیں his noble character and commitment to justice, ان کے عظیم کردار اور انصاف کے عزم کو. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں. ان کی جوانی کے ابتدائی دور کے کئی واقعات ان کے عظیم کردار اور انصاف کے عزم کو واضح کرتے ہیں. One such an incident was his participation in حلف الفضول. ایک ایسا ہی واقعہ ان کی حلف الفضول میں شمولیت تھی. Formed by the tribes of مکہ, جو مکہ کے قبائل کا ایک معاہدہ تھا. To defend the oppressed and uphold justice, جس کا مقصد مظلوموں کا دفاع کرنا اور انصاف قائم رکھنا تھا. Years later, کئی سال بعد رسول اللہ would speak fondly of this alliance, declaring that even after the advent of Islam, he would still honor such a cause. Years later, کئی سال بعد رسول اللہ would speak fondly, بڑی محبت کے ساتھ اظہار کرتے of this alliance, اس اتحاد کا, declaring, یہ فرماتے ہوئے that even after the advent of Islam, کہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی he would still honor such a cause, وہ ایسے مقصد کی عزت کریں گے. کئی سال بعد رسول اللہ اس اتحاد کو محبت سے یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ ایسے مقصد کی عزت کریں گے. An other notable moment, ایک اور قابل ذکر واقعہ, was his wise arbitration, آپ کا دانش مندانہ فیصلہ تھا. during the reconstruction of the کعبہ کی تعمیر کے دوران, when a dispute, جب ایک جھگڑا اروز اٹھا, among the قریش کے درمیان, regarding کے سلسلے میں کہ who would have the honor, کہ کس کو شرف ملے گا, کس کو عزت ملے گی, of placing the حجرہ اسود کو رکھنے کے معاملے میں کس کو عزت ملے گی. ایک اور قابل ذکر واقعہ اس وقت پیش آیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران قریش کے درمیان ایک یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجرہ اسود کو رکھنے کا شرف کس کو ملے گا. his impartial, آپ کی غیر جانبدار, and insightful solution, اور آپ کا بصیرت والا حل, prevented, اس نے روک لیا, conflict, جھگڑے سے, and earned admiration, اور تعریف حاصل کی, from all quarters, ہر طرف سے. ان کے غیر جانبدار اور بصیرت والے حل نے جھگڑے کو روکا اور ہر طرف سے تعریف حاصل کی. Now we are going to read 5th paragraph of this chapter. Listen to me carefully. A significant chapter, ایک اہم باب, in the personal life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں, began, شروع ہوا, with his marriage to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے ساتھ. رسول اللہ کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے ساتھ شروع ہوا. A woman of outstanding virtue, intellect and business acumen, جو نیکی, دانائی اور کاروباری سمجھ بوجھ والی ایک بہترین خاتون تھی. She had inherited, آپ کو وراثت میں ملا, her father's prosperous trade, آپ کے والد کا خوشحال کاروبار, and managed, اور انہوں نے چلایا, with great success, بڑی کامیابی کے ساتھ. انہوں نے اپنے والد کا خوشحال کاروبار وراثت میں پایا اور اسے بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا.
Upon hearing the integrity of Rasulullah, रसूल अल्लाह की दयानतदारी का सुनने के बाद इन बिजनेस डीलिंग, कारोबारी मामलात में, शी एंट्रस्टेड, उन्होंने सुपुर्द कर दिया, हिम, आपको, विद अ ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया, तजारती सामान जो सीरिया की तरफ जा रहा था। जब उन्होंने रसूल अल्लाह की कारोबारी मामलात में दयानतदारी सुनी तो उन्होंने उन पर भरोसा करते हुए शाम के तजारती सफ़र का इंतज़ाम दिया, सारा कारोबारी जो सामान था उनके सुपुर्द कर दिया, एंट्रस्टेड कर दिया, सुपुर्द कर दिया। डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी से बहुत मुतासर होकर, ग्रेसफुल कंडक्ट, और आपका बावकार बर्ताव, एंड अपराइट करैक्टर, और आपका नेक किरदार, शी लेटर, बाद में आपने प्रपोज्ड, तजवीज़ दी, मैरिज, शादी की, थ्रू द फैमिली ऑफ हज़रत अबू तालब, हज़रत अबू तालब के ख़ानदान के ज़रिए। उनकी ईमानदारी, बावकार बर्ताव और नेक किरदार से मुतासर होकर उन्होंने बाद में अबू तालब के ख़ानदान के ज़रिए शादी की तजवीज़ दी। अब हम 6 पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। एज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच्ड, जब रसूल अल्लाह पहुँचे द एज ऑफ 40 साल की उम्र को, ही बिकेम डीपली सैडेंड, तो आप गहरे गम में मुब्तला हो गए, बाय द मॉरल डिके, इखलाकी जवाल से, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी से, दैट प्रीवेल्ड, जो फैल चुकी थी, इन मक्कन सोसाइटी, मक्का के मुआशरे में। जब रसूल अल्लाह 40 साल की उम्र के करीब पहुँचे तो मक्का के मुआशरे में फैली हुई अखलाकी गिरावट या जवाल और नाइंसाफ़ी ने इन्हें गहरे गम में मुब्तला कर दिया। ही वॉज कंसर्न्ड, आप फ़िक्रमंद थे, बाय द मॉरल डिके, अखलाकी जवाल से, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी से, दैट प्रीवेल्ड, जो फैल चुकी थी, इन मक्कन सोसाइटी, मक्का के मुआशरे में। ही वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट, आप अक्सर औकात चले जाया करते थे, टू द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, सीकिंग सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, जहाँ वो तन्हाई और गौर व फिक्र तलाश करते। It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan, रमज़ान के महीने में एक इबादत वाली खलवत के दौरान, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम appeared before him, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने आए, bearing the first revelation, पहली वही लेकर। The angel said, फरिश्ते ने कहा, read, पढ़। द रसूल अल्लाह रिस्पॉन्डेड, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। द एंजल सेड अगेन, फरिश्ते ने दोबारा कहा, एंड देन द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड, और फिर दर्ज झैल आयात नाजिल हुई। कौन सी आयात थी, ज़रा गौर से सुने। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने क्रिएट किया, पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्लिंगिंग क्लॉट, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट जेनरस, और तेरा रब सबसे ज़्यादा कर्म करने वाला है। हु टॉट बाय पेन, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए तालीम सिखाई। टॉट मैन वट ही न्यू नॉट, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड 7th paragraph of this chapter. This moment marked the beginning of Rasul Allah's mission as the last Rasul of Allah. This moment, ये लम्हा, marked, जाहिर करता था, the beginning, शुरुआत की, of Rasul Allah's mission, रसूल अल्लाह के मिशन की, एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल होने के नाते। तो ये लम्हा रसूल अल्लाह के आखिरी रसूल होने के मिशन की शुरुआत थी। द रिविलेशन ऑफ द कुरान,
اس قرآن کی وحی نے ناٹ اونلی براٹ، نہ صرف یہ لے کے آئی اسپرچول اویکننگ، روحانی بیداری، بٹ آلسو انیشیٹڈ، بلکہ یہ شروعات تھی ریڈیکل ٹرانسفارمیشن، ایک انقلابی تبدیلی کی، ان دا سوشیو پولیٹیکل، معاشی و سیاسی اینڈ مورل فیبرک آف عربیہ، اور عرب کے اخلاقی ڈھانچے میں۔ تو قرآن کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری لائی بلکہ عرب کے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی بھی اس نے انیشیٹڈ کی، شروع کی۔ دا کال ٹو توحید، توحید کی دعوت نے، دا کال ٹو توحید، ونس آف اللہ، چیلنج کیا ڈیپ روٹڈ، گہری جمی ہوئی پریکٹسز کو، پریکٹسز بھی رسومات کو، آف آئیڈولیٹری، بت پرستی کی، کلاس پریویلیج، طبقاتی برتری کی، اینڈ سوشل انجسٹس، اور سماجی ناانصافی کی۔ توحید کی دعوت نے بت پرستی، طبقاتی برتری اور سماجی ناانصافی کی گہری جمی ہوئی روایات کو چیلنج کیا۔ اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن، اس نے بنیاد رکھی، فار اے سوسائٹی، ایسے معاشرے کی، بیسڈ آن، جو قائم تھا، ٹروتھ، سچائی پہ، ایکویلٹی، برابری پہ، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی پہ، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی پہ۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، برابری، جواب دہی اور ہمدردی پر قائم تھا۔ Now we are going to read 8th paragraph of this chapter. The life of the Rasul was never the same again. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ The same قریش، وہی قریش who once admired، جو آپ کی تعریف کرتے تھے، پسند کرتے تھے، him، آپ کو، now became، اب بن چکے تھے، his، آپ کے، staunch opponents، سخت ترین مخالف۔ وہی قریش جو پہلے آپ کی تعریف کرتے تھے اب آپ کے سخت مخالف بن گئے۔ they viewed، وہ سمجھتے تھے، his message، آپ کے پیغام کو، as a threat، ایک خطرہ، to their tradition، اپنی روایات کا، and authority، اور اپنے اختیار کا۔ وہ آپ کے پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ the Muslim faced، مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، relentless persecutions، مسلسل ظلم کا، economic boycotts، معاشی بائیکاٹ کا، اینڈ سوشل آسٹرسزم، اور سماجی بائیکاٹ کا۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم، معاشی بائیکاٹ اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسپائٹ دس، ان سب کے باوجود، رسول اللہ ریمینڈ، رسول اللہ رہے، انویورنگ، ثابت قدم رہے، اینڈ پریچ دا میسج آف اسلام، اور اسلام کے پیغام کی تبلیغ کی، ود پیشنس، صبر کے ساتھ، وزڈم، دانائی کے ساتھ، اینڈ ریلائنس، اور حوصلے کے ساتھ۔ اس سب کے باوجود رسول اللہ ثابت قدم رہے اور صبر، دانائی اور حوصلے کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔